جو لوگ بیچارے بیمار ہیں، کمزور ہیں، ان کے دلوں میں حسرتیں ہیں روزہ رکھنے کی، بیچارے رکھ نہیں سکتے، یا اللہ ان کی نیتوں کے مطابق بھی ان کو اجر و ثواب عطا فرما دے۔ اور جو لوگ مولا کریم تیری بارگاہ میں ساری دنیا جہان سے کٹ کر اور سارے تعلقات کو چھوڑ کر ہر قسم کے لالچ سے، طمع سے، مفاد پرستی سے بالا ہو کر تیری یاد کے لیے اور تجھے منانے کے لیے، تیری بارگاہ میں توبہ کرنے کے لیے اور تیری بارگاہ میں استغفار کرنے کے لیے، تجھے یاد کرنے کے لیے یا اللہ 10 دنوں کے لیے اعتکاف میں آ کر بیٹھ گئے ہیں، مولا کریم ان کا آنا بھی، بیٹھنا بھی اور دعائیں مانگنا، استغفار کرنا یا اللہ ان کے حق میں بھی اور ساری مسلم امہ کے حق میں بھی قبول و منظور فرما لے۔ اور یا اللہ ہمیں ہر قسم کی مصیبتوں، مشکلوں سے اور وائرسوں سے، وباؤں سے، بلاؤں سے اللہ رمضان کی برکت سے، قرآن کی برکت سے، اپنے ذکر الہی کی برکت سے یا اللہ نجات عطا فرما دے۔ آپ بھائی یا تو سنتے پڑھ لیں 2 یا پھر بیٹھ جائیں، 2 سنتے پڑھ کر بیٹھ جائیں، پھر بعد میں سنتوں کا ٹائم نہیں ملے گا۔ تو گزارش یہ ہے کہ 21 رمضان کو حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کا المناک واقعہ بھی پیش آیا، اور ایک طرف یہ ہے 17 رمضان کو ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات ہوئی، 10 رمضان کو ام المومنین حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ یہ واقعات بڑے ہیں، پھر بدر کا واقعہ بھی ہوا اور فتح مکہ کا واقعہ بھی ہوا۔ جمعے تو صرف 4 ہوتے ہیں، مضامین جو ہیں وہ بہت زیادہ جمع ہو جاتے ہیں رمضان میں۔ میرے بھائیوں اور بزرگوں، اس لیے کبھی کسی رمضان میں کچھ بیان ہو جاتا ہے، کسی رمضان میں کچھ بیان ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اصل بات یہ ہے کہ اللہ ہمیں غور سے سننے کی، سمجھنے کی، اپنے دل و دماغ میں بٹھانے کی اور پھر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ عمل تو تب ہم کریں گے کہ جب گھروں سے جمعہ پڑھنے کے لیے نکلیں تو وہاں سے نیت کریں کہ جو کچھ ہم نے قرآن و سنت سننا ہے انشاءاللہ اس پر عمل بھی کرنا ہے۔ اور اگر وہاں سے نکلیں اور ہی کوئی نیت ہو، اور ہی کوئی ارادہ ہو، اور کانوں کا ذائقہ چکھنے کے لیے اور دماغ کا جو ہے وہ ذرا اس کو مذاق وغیرہ سے تازہ کرنے کے لیے، تو پھر اللہ ہم پر رحم کرے۔ آج کل عالم اور واعظ بھی اسی طرح کے ہیں۔ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے کہا واعظ قوم کی وہ پختہ خیالی نہ رہی، برق طبعی نہ رہی، شعلہ مکالی نہ رہی، فلسفہ رہ گیا تلقین غزالی نہ رہی، رہ گئی رسم اذاں روح بلالی نہ رہی، مسجد مرثیہ خواں ہیں کہ نمازی نہ رہے، یعنی وہ صاحب اوصاف حجازی نہ رہے۔ اور یہ بھی اقبال نے کہا تھوڑی سی معذرت کے ساتھ، یہ بھی سن لیں ذرا کہ رمضان ہے اور ماشاءاللہ ہمارے بڑے بڑے لوگوں کو کرونا کا خیال ہے، اللہ تعالیٰ کا یہ موت کا خیال نہیں ہے۔ دعا کرو اللہ تعالیٰ اپنا خیال سب سے زیادہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں آپ کو یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ وہ لوگ جو ہیں انہوں نے مسجدوں میں آنا ہی چھوڑ دیا ہے، کرونا سے ڈر کر گھروں میں دبک پر کر بیٹھ گئے ہیں، اور ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ غریبوں کو سلامت رکھے اور ان کو برکتیں عطا فرمائے۔ انہوں نے اللہ کے گھروں کو اور مسجدوں کو آباد رکھا ہوا ہے۔ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بھی کہا، ذرا میں بھی آپ کے دماغ کو تازہ کر دوں، انہوں نے کہا آ کے ہوتے ہیں مساجد میں جو صف آرا تو غریب، آ کے ہوتے ہیں مساجد میں جو صف آرا تو غریب، زحمت روزہ اگر کرتے ہیں گوارا تو غریب، نام لیتا ہے اگر کوئی ہمارا تو غریب،
اور پردہ رکھتا ہے اگر کوئی تمہارا تو غریب، عمرہ نشہ دولت میں ہے غافل ہم سے، اور زندہ ہے ملت بیضا غربا کے دم سے۔ میرے بھائیوں بزرگوں، اللہ تعالیٰ ان غریبوں کو بھی برکتیں عطا فرمائے، امیروں کو بھی برکتیں عطا فرمائے، اور جن کو اللہ نے مال و دولت دیا ہے ان کو اللہ تعالیٰ موت سے بھی بے خوف اور نڈر بنائے، اور صرف اللہ اپنی ذات سے ڈرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ بات یہ ہے کہ دل تو چاہتا تھا کہ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ، ہماری پیاری اماں جان، جن کے اس امت پر اتنے احسان ہیں کہ کوئی ان کو بیان نہیں کر سکتا، اور یا حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا ذکر کیا جاتا۔ ام المومنین وہ ہستی ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم لعائشہ بنت ابی بکر انت زوجتی فی الدنیا والآخرہ۔ حضور نے ام المومنین کو فرمایا، عائشہ تو دنیا میں بھی میری بیوی ہے اور آخرت میں بھی میری بیوی ہے۔ اور ادھر سیدنا حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں فرمایا، قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم لعلی، آپ نے حضرت علی کو فرمایا، انت اخی فی الدنیا والآخرہ، علی تو دنیا میں بھی میرا بھائی ہے اور آخرت میں بھی میرا بھائی ہے۔ میرے بھائی اور بزرگوں، ایک وہ ہستی ہیں جن کے بارے میں فرمایا، انا مدینۃ العلم، میں علم کا شہر ہوں، میں علم کا، اونچی ذرا بولو، میں علم کا شہر ہوں، وابو بکر اساسھا، اور عمر اس شہر، ابو بکر اس شہر کی بنیاد ہے، وعمر جدارھا، اور عمر اس شہر کی دیوار ہے، وعثمان سقفھا، اور عثمان اس شہر کی چھت ہے، وعلی بابھا، اور علی اس شہر کا دروازہ ہے۔ لوگ ایک حصہ بیان کرتے ہیں، باقی حصے بیان نہیں کرتے، بخیلی کرتے ہیں، بددیانتی کرتے ہیں۔ دعا کرو اللہ تعالی ہمیں مولویوں کو، ذاکروں کو، واعظوں کو، خطیبوں کو، ٹی وی والوں کو، چینل والوں کو اور اخباروں والوں کو بددیانتی کرنے سے، علمی خیانت کرنے سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ادھر حضور نے نبوت کی زبان وحی الہی کی ترجمان سے ارشاد فرمایا، کانن، حضور نے فرمایا، قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اللہ تعالی نے میری پوری امت کا آدھا علم، پوری امت کا آدھا علم اللہ تعالیٰ نے اکیلی عائشہ کو عطا فرما دیا ہے۔ میرے بھائیوں، ابو بکر کے بارے میں فرمایا، ہوا عالم الامہ، یہ پوری امت میں سب سے بڑا عالم ہے۔ سارے کہو رضی اللہ تعالی عنہ، لیکن یاد تو آپ کو وہی ہوگا جو ٹی وی چینلوں والے بتلاتے ہیں، ذاکر بتلاتے ہیں، ذاکروں کے پیروکار اہل سنت مولوی بتلاتے ہیں، جو نہ خود کچھ پڑھتے ہیں، نہ غور کرتے ہیں، نہ قرآن پر، نہ حدیث پر، جو سنایا وہ آگے بیان کر دیا، اس لیے کہ وہ سنی ہیں اور سنی سنائی باتیں آگے بیان کرتے ہیں، خود غور فرمانے کی ان کو زحمت جو ہے وہ کبھی نہیں ہوتی۔ دعا کرو اللہ ان کو بھی توفیق عطا فرمائے۔ دل چاہتا تھا کہ ان ہستیوں کے بارے میں کچھ بیان کروں، ان کا ذکر کروں، لیکن پھر دل میں خیال آیا، توحید غالب آ گئی۔ سارے کہو سبحان اللہ، اللہ کی شان ساری شانوں پر غالب آ گئی، اور اس کا دھیان سارے دھیانوں پر غالب آ گیا، جس نے سب کو شانیں عطا فرمائی ہیں، جس نے سب کو عظمتیں عطا فرمائی ہیں، جس کو بھی جو عزت ملی ہے، مقام ملا ہے، مرتبہ ملا ہے، وہ میرے اللہ کی طرف سے ملا ہے، اور رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی وجہ سے ملا ہے، حضور کی پیروی اور آپ کی اتباع کرنے کی وجہ سے ملا ہے۔ اور ہمارے ہاں یہ رواج چل گیا ہے، کبھی کہتے ہیں جی فلانے کی سیرت پر عمل کریں، فلانے کی سیرت پر عمل کریں، فلانے کی سیرت پر عمل کریں، یہ آپ پڑھتے ہوں گے، فلانے ولی کی سیرت پر عمل کریں، فلانے
جو ہے وہ امام کی سیرت پر عمل کریں، فلانی ہستی کی، اللہ نے کہیں کہا ہے کسی اور کی سیرت پر عمل کرو؟ میں آپ سے پوچھتا ہوں، ذرا اونچی بول کر بتاؤ، کوئی ماں کا لال قرآن پاک میں مجھے یہ دکھائے کہ اللہ نے اپنے رسول کے علاوہ کہا ہو کسی اور کی سیرت کی پیروی کرو؟ دعا کرو اللہ مسلمانوں کو بھی غور کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سارے لکیر کے فقیر بنے ہوئے ہیں، دنیا کی خاطر، دنیا کی دولت کمانے کی خاطر اور دنیا کی محبت کی خاطر اپنی عقل کے گھوڑے دوڑاتے ہیں، علم کے گھوڑے دوڑاتے ہیں، سمجھ کو دن رات خرچ کرتے ہیں، مگر اللہ کے دین کو سمجھنے کے لیے، رب کی توحید کو سمجھنے کے لیے، اللہ کی شان کو سمجھنے کے لیے ذرہ برابر بھی وقت نکالتے اور غور و فکر کرنے کی زحمت گوارا نہیں کرتے۔ مجھے بتاؤ، ایمانداری سے بتلاؤ، یہ انصاف ہے؟ اونچی بولو، کھل کر بتلاؤ، یہ انصاف ہے اور یہ عدل ہے؟ جس نے سب کچھ دیا ہے اس کو بھول جاؤ، اور جنہوں نے ایک تنکا بھی ہمیں نہیں دیا اور ان کے لیے دن رات صرف کر دو۔ ہماری حالت بڑی عجیب ہے، دعا کرو اللہ ہم پر رحم فرمائے۔ یہ مصیبتیں، یہ پریشانیاں یوں ہی نہیں آتی، ہم اتنا ظلم کرتے ہیں، اتنا ظلم کرتے ہیں، اللہ کی قسم بیان نہیں کیا جا سکتا۔ اور ظلم اللہ تعالیٰ کے بارے میں، رسول اللہ کے بارے میں، حضرت علی المرتضیٰ کے بارے میں، اور اولیاء کرام کے بارے میں، ائمہ کرام کے بارے میں، یہاں کچھ لوگ ایسے ہیں جو دن رات کہتے ہیں یا نبی یا نبی یا نبی یا نبی یا نبی یا نبی، کچھ ایسے ہیں جو کہتے ہیں یا علی یا علی یا علی یا علی یا علی یا علی، کہتے ہیں کہ نہیں کہتے ہیں؟ مجھے بولو، ایک اللہ کے فضل سے ہم ہیں جو صرف اور صرف یا اللہ کہتے ہیں، اللہ کو پکارتے ہیں، اللہ کے علاوہ نہ نبیوں کو پکارتے ہیں، نہ ولیوں کو پکارتے ہیں، نہ زندوں کو پکارتے ہیں، نہ مردوں کو پکارتے ہیں۔ سارے کہو الحمدللہ، پورے فخر سے کہو الحمدللہ۔ دنیا اور کئی ہستیوں کی پجاری ہے، ہم صرف اور صرف اللہ کے پجاری ہیں، کیونکہ کملی والے پیغمبر محمد الرسول اللہ نے ہمیں صرف یہی راستہ بتایا ہے۔ اللہ کے نبی نے اوروں کے ذکر اور اوروں کے ورد وظیفے نہیں بتلائے، اللہ کے نبی نے صرف اور صرف عرش والے خدا کے ورد وظیفے بتائے ہیں اور اس کو پکارنا سکھایا ہے۔ اب کئی لوگ ایسے ہیں جو کہتے ہیں نبی مشکل کشا حاجت روا ہے، اور کچھ لوگ ایسے ہیں جو کہتے ہیں علی مشکل کشا حاجت روا ہے۔ مجھے بتاؤ، اگر نبی مشکل کشا اور حاجت روا ہوتا اور سارے اختیارات اس کے پاس ہوتے تو دنیا میں کوئی ایک بھی غیر مسلم رہتا؟ کوئی بات سمجھ آئی ہے کہ کوئی نہیں آئی؟ ہماری باتیں آپ کو بھی نہیں سمجھ آتی، ہماری باتیں وزیر اعظم عمران خان کو بھی سمجھ نہیں آتی، ہماری باتیں صدر مملکت کو بھی سمجھ نہیں آتی، کیونکہ ہم بات وہ کرتے ہیں جو قرآن کے مطابق ہو۔ سارے کہو سبحان اللہ۔ لیکن کسی کو سمجھ آئے یا نہ آئے، کوئی مانے یا نہ مانے، کوئی تائید کرے یا مخالفت کرے، انشاءاللہ جب تک جسم میں جان ہے، سانس کی آمد و رفت باقی ہے، انشاءاللہ رب کی شان اور رب کی توحید بیان کرتے رہیں۔ اگر آپ چاہیں تو پھر یہ خطبہ توحید پر ہی ختم ہو جائے گا۔ یہ موضوع جدھر کو نکل گیا، یاد رکھو، قرآن کی آیتیں ہیں، جمعے کے بعد میرے پاس بیٹھ کر سن لینا۔ سورہ فرقان کی آیت نمبر 2، سورہ فرقان کی، اونچی بولو اونچی بولو، سورہ فرقان کی آیت نمبر 2 اور سورہ فاطر کی آیت نمبر سورہ فاطر کی آیت نمبر 15 تا 13 اور سورہ سبا کی آیت نمبر 22 آپ خود نکال کر پڑھ لیں۔ اللہ فرماتے ہیں اللہ کے علاوہ کسی کے پاس ایک ذرے کا بھی کوئی اختیار، کوئی کسی ایک ذرے کا بھی نفع اور نقصان کا مالک۔ اللہ یہ فرماتے ہیں وہ اپنی جانوں کے بھی مالک،
اوروں کا حاجت روا مشکل کشا ہونا تو دور کی بات ہے، اپنی جان کے بھی نفع اور نقصان کے مالک۔ اگر میرا نبی حاجت روا مشکل کشا ہوتا تو مکے والے حضور کو بیت اللہ سے نکال دیتے؟ اونچی بولو۔ اگر حضرت علی المرتضی مشکل کشا ہوتے، حاجت روا ہوتے، تو کوئی ان کو شہید کرنے پر قادر ہو سکتا تھا؟ اس لیے اقبال کہتے ہیں نقطہ توحید سمجھ میں آ تو سکتا ہے، نقطہ توحید سمجھ میں آ تو سکتا ہے، اور مگر تیرے دماغ میں بت خانہ ہو تو کیا کہیے۔ اللہ ہمیں اپنی توحید اور اپنی محبت کا دیوانہ اور پروانہ بنائے۔ اللہ نے ایک جگہ پر ارشاد فرمایا، جو قرآن پاک کی آیت میں نے پڑھی ہے 22ویں سپارے میں سے، اللہ ایمان والوں کو ارشاد فرماتے ہیں، اے ایمان والو اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، اللہ کا ذکر کرو اور بہت زیادہ کرو۔ میرا خیال ہے چلے گا نہیں کرتے، ساری عمر میری بھی گزر جانی ہے، تہاڈا کھڑا منہ ہی نہیں چھڑنا تے اپنی سستی تساں میں دور نہیں کرنی۔ اور اللہ نے کہا ہے ایمان والوں کو، کہا ہے ایمان والوں کو، جو ایمان والے ہیں وہ کیا کریں؟ جو ایمان والے ہیں وہ کیا کریں؟ اللہ کا یا غیر اللہ کا؟ اونچی بولو۔ اللہ کا ذکر کریں یا غیر اللہ کا ذکر کریں؟ قرآن پاک میں اللہ کے علاوہ اور کسی کا ذکر کرنے کا کوئی بھی ثبوت اور دلیل موجود ہے؟ کسی کو پکارنے کی کوئی دلیل اور ثبوت موجود ہے؟ جتنے بھی لوگ باتیں کرتے ہیں وہ کوئی بھی ہوں، رب کعبہ کی قسم ہے، میں رب کے قرآن پر ہاتھ رکھ کے کہہ رہا ہوں خطبہ جمعہ میں، رب کعبہ کی قسم ہے جھوٹ بولتے ہیں، اور اسلام پر اور کملی والے کے عقیدے پر اور حضرت علی المرتضی کے عقیدے کے ساتھ ظلم کرتے ہیں۔ اور اگر آج اللہ کے نبی زندہ ہوتے، حضرت علی المرتضی زندہ ہوتے، تو میں ایمانداری سے کہتا ہوں کہ وہ ان کو اپنا سب سے بڑا دشمن سمجھتے، جو نبی کے نام پر بھی شرک پھیلاتے ہیں اور علی کے نام پر بھی شرک پھیلاتے ہیں۔ ایک شخص جو ہے یہودی عبداللہ ابن سبا، وہ حضرت علی کو خدا کہتا تھا سبھی کچھ یہی ہے۔ حضرت علی نے بلایا سب کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہا اس عقیدے سے باز آ جاؤ، اللہ کے علاوہ اور کوئی نہیں ہے، نہ کوئی خدا میں سے ہے، نہ خدا کسی میں سے ہے، اللہ کا کوئی شریک نہیں ہے، باز آ جاؤ اس عقیدے سے۔ وہ باز نہیں آیا، آپ نے اس کو بلا کر زندہ آگ میں جلا دیا، زندہ۔ آپ کی حیات مبارکہ میں جو علی کو سب کچھ کہتا تھا، ہمارے ہاں یہاں عجیب و غریب معاملہ چل نکلا ہے۔ جب ہمارا جی چاہے، عشق کا جوش آئے تو نبی کو خدا سے بڑا کر دیں، جب ذرا اور عشق آئے تو علی کو نبی سے بڑا کر دیں۔ یہ آج کا نوائے وقت اخبار جو پاکستان کا معتبر ترین اخبار ہے، معتبر ترین، یہ میرے ہاتھ میں ہے۔ اس میں ہمارے دوست مولانا علامہ ڈاکٹر محمد حسین اکبر کا مضمون چھپا ہے۔ یہ آپ کے سامنے ہیڈنگ دیکھ لیں، ہیڈنگ کیا ہے؟ حضرت علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں۔ ہمیں دشمنی نہیں ہے، ہمیں کسی صحابی سے دشمنی نہیں ہے، کسی اہل بیت سے دشمنی نہیں ہے۔ اللہ رب العزت کی قسم، میں آپ کو یہ ایمان کی بات بتلاتا ہوں، کوئی اہل سنت والجماعت حضرت علی کا مخالف ہے؟ ہم جس طرح ابو بکر و عمر اور عثمان و علی، عثمان کے خادم ہیں، ان سے محبت رکھتے ہیں، اسی طرح حضرت علی سے محبت رکھنا بھی اپنے لیے، اپنے ایمان کے لیے لازمی اور ضروری سمجھتے ہیں۔ اور میں آپ کو یقین دلاتا ہوں، جس طرح حضرت علی کا شان بڑھتا ہے، اللہ کی قسم اہل سنت والجماعت کا ایمان بڑھتا ہے۔
تمہاری طرح نہیں ہے کہ جلتے رہتے ہو، حسد کرتے ہو، تعصب کرتے ہو اور گستاخیاں کرتے ہو، بے ادبیاں کرتے ہو۔ اللہ کے فضل سے کوئی اہل سنت والجماعت ایسا کرتا نہیں ہے، یہ لکھا ہوا ہے۔ مگر رسول اللہ کی شان میں گستاخی، حضرت علی المرتضیٰ کی محبت کی آڑ میں رسول اللہ کی شان میں گستاخی برداشت کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے؟ ہر ایک کی محبت کے کچھ حدود ہیں، ہر ایک کی محبت کے کچھ دائرے ہیں، جس کی جو محبت بنتی ہے، جو اس کا مقام ہے، وہیں رکھنا عدل اور انصاف ہے۔ یہ اس نے لکھا ہے، یہ سرخی آپ پڑھ سکتے ہیں، فاتح بدر و خندق خیبر کون ہے؟ اونچی بولو، کون ہے؟ یہ اس نے لکھا ہے حضرت علی کے بارے میں، فاتح بدر و خندق و خیبر۔ مجھے بتاؤ، میرے جنگ بدر جو ہے رسول اللہ کی قیادت میں لڑی گئی ہے، حضرت علی کی قیادت میں لڑی گئی؟ جنگ خندق جو ہے وہ رسول اللہ کی قیادت میں لڑی گئی ہے، حضرت علی کی قیادت میں لڑی گئی؟ اور خیبر کا قلعہ جو ہے وہ حضرت علی کی قیادت میں فتح ہوا یا رسول اللہ کی قیادت میں فتح ہوا؟ اور کسی جنگ کا فاتح جرنیل ہوتا ہے یا ایک سپاہی ہوتا ہے؟ اونچی بولو، ڈرتے کیوں ہو؟ اللہ کی قسم ہے، بدر کا فاتح بھی محمد الرسول اللہ ہے، خندق کا فاتح بھی محمد الرسول اللہ ہے، احد کا فاتح بھی محمد الرسول اللہ ہے، اور بدر جو جنگ خیبر کا فاتح بھی اللہ تمہیں بھی سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور میں کیا کہوں، بات دور نکل جائے گی۔ اللہ کا ذکر، سارے کہو سبحان اللہ۔ اللہ کا ذکر سب سے افضل چیز ہے۔ اللہ نے حکم دیا ہے، اے ایمان والو اللہ کا ذکر کرو اور بہت زیادہ کرو، بہت زیادہ کرو۔ اور فرمایا وَسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا، اور صبح و شام اللہ کی تسبیحیں بیان کرتے رہو، صبح و شام اللہ کی تسبیحیں بیان کرتے رہو۔ فرمایا پھر اللہ کیا کرے گا؟ هُوَ الَّذِي يُصَلِّي عَلَيْكُمْ وَمَلَائِكَتُهُ لِيُخْرِجَكُمْ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ، اللہ تم پر رحمتیں بھیجے گا، تمہارے اوپر فرشتے آ کر جو ہے وہ سلام کہیں گے اور اندھیروں سے تمہیں روشنی کی طرف لے کر جائیں گے۔ وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا، کیونکہ اللہ مومنوں پر بار بار رحم کرنے والا ہے۔ تحیتہم یوم یلقونہ سلام، ان جنتیوں کی دعا اور ان کے جس دن وہ اللہ سے ملاقات کریں گے سلام ہوگا، تحیت ہوگی۔ وَأَعَدَّ لَهُمْ أَجْرًا كَرِيمًا، اور اللہ ان کو بہت بڑے عزت والے اجر اور مرتبے عطا فرمائے گا۔ ایک آیت کریمہ۔ دوسری آیت کریمہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، جو لوگ اللہ کا ذکر ترک کریں گے۔ اللہ کا ذکر ترک کرنا ایک تو یہ ہے کہ بالکل بھول جائے، کبھی ذکر کرے ہی نہ۔ ایک یہ بھی ہے کہ بھائی اللہ کا ذکر کرنے کے بجائے اوروں کا ذکر کرتا رہے، اللہ سے مدد مانگنے کے بجائے اوروں سے مدد مانگتا رہے، اللہ سے دعائیں کرنے کے بجائے اوروں سے دعائیں کرتا رہے، یہ بھی اللہ تعالیٰ کو بھول جانا ہے۔ بات توجہ سے سماعت فرمائیں۔ فرمایا جو لوگ ایسا کریں گے، یہاں میں نے پہلے بھی عرض کیا بڑے ظلم ہو رہے ہیں، نبی کے نام پر شرک پھیلایا جا رہا ہے، حضرت علی کے نام پر شرک پھیلایا جا رہا ہے، اور میں کیا کہوں، قرآن پڑھ کر اللہ میری توبہ دماغ پھٹنے کو آتا ہے، قرآن پڑھ کر شرک پھیلایا جا رہا ہے۔ مجھے بتاؤ قرآن توحید کی کتاب ہے یا شرک کی کتاب ہے؟ نبی توحید سکھانے آئے تھے یا شرک سکھانے آئے تھے؟ حضرت علی نے ساری عمر توحید بیان کی یا شرک کو پھیلایا؟ اللہ کی قسم ہے یہ نبی کے زمانے میں ایسا ہو سکتا نہیں تھا، حضرت علی کے زمانے میں ایسا ہو سکتا۔ میرا ایمان ہے اور میں ثابت کرنے کے لیے تیار ہوں،
اور دلائل کے ساتھ بات کرنے کے لیے تیار ہوں۔ جو ماں کا لال میرے ساتھ بات کرنا چاہتا ہو وہ میدان میں آ کر سامنے بات کرے۔ کسی اللہ کے ولی نے شرک کی دعوت نہیں دی۔ تمام کے تمام اولیاء کرام جو ہیں وہ لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتے رہے اور اللہ کی بارگاہ میں جھکنے کا درس دیتے رہے اور اللہ سے مانگنے کی تلقین کرتے رہے اور اللہ سے مانگتے رہے کہ یا اللہ ان کی حاجتیں پوری کر دے، ان کی فریادیں پوری کر دے، یا اللہ ان کی دعائیں سن لے، یا اللہ ان کی بیماریاں دور کر دے۔ وہ اللہ سے مانگتے تھے یا یہ کہتے تھے میں تجھے شفا دیتا ہوں، میں تیری بیماری دور کرتا ہوں؟ خدا کے لیے کوئی انصاف کرو۔ فرمایا جو اللہ کا ذکر یا اللہ کی یاد بھول جائیں گے وہ دونوں کیٹیگری کے لوگ ہیں، یا تو جو اللہ کا ذکر کرتے ہی نہیں ہیں اور بھی کسی کا نہیں کرتے، اور ایک وہ ہیں کہ جو اللہ کا ذکر کرنے کی بجائے اللہ کے ذکر کے نام پر غیر اللہ کا ذکر کرتے ہیں، نام اللہ کے ذکر کا اور ورد وظیفے غیر اللہ کے۔ یہ پاکستان شریف میں ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا؟ یہ وہ ملک جو لاکھوں قربانیاں دے کر کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ کے نام پر بنا، اس ملک میں یہ سب کچھ ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا؟ اللہ رحم فرمائے، اللہ رحم فرمائے۔ اور غور کرو، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو اللہ کا ذکر، اللہ قرآن میں کہتا ہے جو میرے ذکر کو بھول جائیں گے فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَا، اللہ پھر ان کی معیشت کو تنگ کر دے گا۔ اللہ ان کی معیشت کو، اونچی بولو، اور تنگ ہوئی جا رہی ہے کہ نہیں ہوئی جا رہی؟ پہلے تو کبھی ایک ملک کی، دو ملکوں کی، کبھی ایک طبقے کی، کبھی دوسرے طبقے کی، اب تو ساری دنیا شکنجے میں آ گئی ہے۔ وہ بھی شکنجے میں آ گئے ہیں جو اللہ کو بالکل ہی بھولے ہوئے تھے، اور وہ بھی شکنجے میں آ گئے ہیں جو اللہ کے علاوہ غیر اللہ کو سب کچھ سمجھتے تھے کہ یہی سب ہیں۔ اللہ تعالیٰ ریٹائر ہو چکا ہے۔ میں آپ کو بتاؤں، اللہ کے ذکر کے نام پر غیر اللہ کے ذکر کروائے جا رہے ہیں، اور لوگوں کو یہ بتلایا جا رہا ہے اب اللہ تعالیٰ ریٹائر ہو گیا، اس کے پاس کچھ نہیں ہے، جو مانگنا ہے ان سے مانگو۔ مجھے بتاؤ یہ عدل و انصاف ہے؟ اور کسی اللہ والے نے بڑی خوبصورت بات کہی ہے، اس نے کہا اب بتاؤ کہ ہوتا نہیں کیا خدا سے، اب بتاؤ کہ ہوتا نہیں کیا خدا سے، پھر جو مانگتے ہو تم اولیاء سے۔ میرے بھائیوں اور بزرگوں، اللہ فرماتے ہیں پہلے تو دنیا میں ہم ان کی معیشت تنگ کریں گے۔ اب کھربوں ڈالر کا کرونا نے نقصان کر دیا۔ آج عالمی ادارہ صحت نے کہا ہے کہ اب دنیا کو اپنی لائف، اپنی زندگی کرونا کے مطابق ہی گزارنی پڑے گی۔ یہ جلدی سے چھوڑنے والا، یہ انسانیت کی جان جلدی سے چھوڑنے والی وائرس ہے۔ یہ کس نے کہا ہے؟ عالمی ادارہ صحت نے، عالمی ادارہ صحت نے۔ ان کو پتہ نہیں ہے اگر دنیا آج ہی اللہ کی طرف رجوع کر لے، آج ہی اللہ کی طرف، جو یونس کی قوم کو نجات دے سکتا ہے، جو نوح کی قوم کو نجات دے سکتا ہے، جو وائرسوں کو پیدا کرنے والا ہے، وہ ان کو مارنے پر بھی قادر ہے۔ اللہ چاہے تو آج ہی اس وائرس کو نیست و نابود کر دے اور دنیا میں کہیں اس کا نام و نشان ہی نہ رہے۔ اس لیے میں نے اللہ کا ذکر کا عنوان آج چنا ہے کہ لوگوں، اگر اپنی معیشت کو بچانا چاہتے ہو، اگر اپنی صحت کو بچانا چاہتے ہو، اور اگر اپنی حکومتوں کو چلانا چاہتے ہو، اگر اس وائرس سے نجات چاہتے ہو، اگر دکھوں اور مصیبتوں سے نجات چاہتے ہو، تو اللہ کی طرف آ جاؤ۔ اللہ کو تم بھولے ہوئے ہو، اللہ کو تم نے بالکل چھکے پر رکھا ہوا ہے، اور خدا کو تو تم سمجھتے ہی کچھ نہیں ہو۔ اتنی بڑی مصیبت آئی مگر پھر بھی لوگوں نے، میں آپ کو بتاؤں ایمانداری کی بات یہ ہے، اللہ کی طرف رجوع نہیں کیا ہے۔
جس طرح ان کو اللہ کی بارگاہ میں گڑ گڑانا چاہیے تھا، رونا چاہیے تھا، فریادیں کرنی چاہیے تھیں، اور سارے غلط کام چھوڑ کر، ہیرا پھیری چھوڑ کر، اور کم تولنا چھوڑ کر، اور جان بوجھ کر مہنگائی کر کے لوگوں کا استحصال کرنا چھوڑ کر، اور لوگوں پر ظلم اور جبر اور زیادتی چھوڑ کر سیدھے راستے پر آنا چاہیے تھا۔ اس طرح انسانیت نہیں آئی ہے، اور یہ اللہ کا قانون ہے، اللہ کا قانون ہے کہ جب لوگ ظلم پر، کفر پر، فسق پر، فجور پر کمر بستہ ہو جاتے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ کی پکڑ آ جاتی ہے، اور قرآن کہتا ہے ان بطش ربک لشدید، اللہ کی جب پکڑ آتی ہے تو پھر وہ بڑی سخت ہوا کرتی ہے، بڑی شدید ہوا کرتی تھی۔ باز آ جاؤ، اب بھی باز آ جاؤ، اب بھی وقت ہے، سیدھے راستے پر آ جاؤ۔ اگر تم بچنا چاہتے ہو، اپنی زندگی کو، اپنی دنیا کو، اپنی فیملیوں کو، اپنے بچوں کو بچانا چاہتے ہو تو کوئی اس وائرس کو ختم نہیں کر سکتا، نہ امریکہ، نہ برطانیہ، نہ رشیا، نہ فرانس۔ ان کا حشر دیکھ لو، بڑی طاقتیں تو وہی ہے نا، کوئی نہیں ختم کر سکتا۔ آج کدھر ہیں تمہارے حاجت روا، مشکل کشا پیر اور کرنیوں والے، اور لوگوں کو بڑے بڑے دعوے کرنے والے، اور اخبارات میں اشتہار دینے والے؟ جو آپ چاہیں 1 منٹ میں وہی ہو جائے گا، اور ایک ہی دن میں ساری مرادیں پوری ہو جائیں گی۔ کدھر ہے وہ؟ لا ان کو کورونا وائرس ختم کر کے دکھائیں۔ کوئی نہیں ہے، کوئی نہیں ہے، صرف اور صرف اللہ ہے۔ وائرسیں لانے والا بھی اللہ ہے، وائرسوں کو لے جانے والا بھی اللہ ہے۔ نہ کوئی بیماریاں لانے پر قادر ہے، نہ ان کو لے جانے پر قادر ہے۔ یہ ساری کی ساری قدرتیں اور اختیار اگر کسی کے پاس ہیں، مجھے بتاؤ۔ میرے اور آپ کے پیارے نبی، اونچی درود پاک پڑھیں صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے زیادہ شان والا اور مقام والا کوئی آدمی ہوا ہے یا ہو سکتا ہے یا ہوگا؟ ہمارا عقیدہ ہے، ہمارا عقیدہ ہے اللہ کے فضل سے، اور صحیح عقیدہ ہے، نہ جب تھا نہ اب ہے نہ ہوگا میسر، نہ جب تھا نہ اب ہے نہ ہوگا میسر، شریک خدا اور جواب محمد۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اور میں آپ سے پوچھتا ہوں، اتنی شان والا نبی بیمار ہوتا تھا یا نہیں ہوتا تھا؟ ہے وہ بھی بیمار ہوئے یا نہیں ہوئے؟ ان کو بھی بخار ہوا یا نہیں ہوا؟ اور احد میں زخمی اور لہو لہان ہو کر گرے یا نہیں گرے؟ تو حاجت روا اور مشکل کشا جو ہو وہ اس طرح ہو سکتا ہے؟ حضرت علی المرتضیٰ تو خیبر کا قلعہ فتح کرنے کے لیے جانے کے قابل بھی نہیں تھے، قابل بھی نہیں تھے، بیمار تھے۔ اور یہ بھی آپ کو پتہ نہیں ہے کہ یہ ایک ہی قلعہ نہیں تھا، 10 قلعے تھے۔ کتنے قلعے تھے؟ اونچی بولو، 10 قلعے تھے۔ اس سے بڑی بددیانتی کی ہوئی کیا ہو سکتی ہے کہ جو قلعے کوئی ابو بکر نے فتح کیا، کوئی عمر نے فتح کیا، کوئی حضرت خالد بن ولید نے فتح کیا، کوئی عمر بن وقاص نے فتح کیا، ان کا کبھی ذکر سنا ہے؟ چونکہ حضرت علی المرتضیٰ بڑے بہادر تھے اور بڑے جنگجو تھے، پچھلی جنگوں میں ان کے کارنامے بڑے عظیم الشان تھے، تو رسول اللہ نے کہا ان کو بلاؤ۔ وہ کدھر ہیں؟ پہلے 9 قلعوں میں سے ان کے ہاتھ پر کوئی قلعہ فتح نہیں ہوا۔ حضور نے فرمایا ان کو بلاؤ، کدھر ہے؟ لوگوں نے کہا جی وہ تو ویسے بیمار ہیں، ان کی تو آنکھیں دکھنی آئی ہوئی ہیں اور وہ تو جانے کے قابل نہیں ہے۔ فرمایا بلاؤ۔ رسول اللہ یہ عظمت ان کو دینا چاہتے تھے، یہ اعزاز ان کو دینا چاہتے تھے۔ رسول اللہ مہربان تھے ان پر، وہ ان کو دینا چاہتے تھے کہ اتنا بڑا بہادر جس کے پہلی جنگوں میں بڑے بڑے کارنامے ہیں، آج وہ بالکل محروم رہ جائے، اس کے دل میں آئے گی مجھے تو اس جنگ میں کوئی عزت اور شرم ملی نہیں۔ حضور نے بلایا، فرمایا جاؤ۔ آپ نے کہا یا رسول اللہ میری تو آنکھیں دکھ رہی ہیں، مجھے تو نظر بھی کچھ نہیں آتا۔ اللہ اکبر، اللہ۔ مجھے بتاؤ یہ حاجت روا مشکل کشا بیمار بھی ہوتا ہے تو پھر حاجت روا کیسے ہو گیا، مشکل کشا کیسے ہو گیا؟ یا رسول اللہ مجھے تو نظر بھی نہیں آتا۔
آپ نے فرمایا ادھر چہرہ میری طرف کرو. آپ نے اپنا لعاب دہن لگایا اور یوں آنکھ کھول کر ان کی آنکھ میں لگایا اور اللہ کو کہا. کس کو کہا؟ اونچی بولو, ذرا اونچی بولو. اللہ کو کہا اللہم اشفی عینی علی, اے میرے اللہ علی کی آنکھ کو شفا عطا فرما, علی کی آنکھ کو شفا عطا فرما دے. تم تو سب کچھ حضرت علی المرتضیٰ کو بنا رہے ہو. حضرت سرور کائنات کی دعا تھی کہ ان کی آنکھیں بھی ٹھیک ہو گئی. حضرت علی کہتے ہیں جب رسول اللہ نے میرے آنکھ میں اپنا لعاب دان ڈالا اور اللہ کی بارگاہ میں دعا کی, میں نے آنکھیں کھولی تو مجھے شام کی پہاڑیاں بھی نظر آ رہی تھی. یہ میرے رسول کا معجزہ ہے. سارے کہو سبحان اللہ. درود پاک پڑھو اللہم صلی علی محمد وعلی. یہ حضور کا معجزہ ہے کہ جو جانے کے قابل ہی نہیں تھا, جس کو کچھ نظر نہیں آ رہا تھا, میرے رسول کا لعاب دہن گیا اور حضور نے عرش والے کو پکارا اللہم اشفی عینی. پھر اپنا جھنڈا دیا, اپنی تلوار دی. سارے کہو سبحان اللہ. اپنا جھنڈا دیا, اپنی تلوار دی اور پھر حضور نے اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ پھیلائے. کس کی بارگاہ میں؟ اللہم ثبت ہو, اللہم ثبت ہو. یا اللہ حضرت علی کو ثابت قدم رکھنا, اس کو بہادری عطا فرمانا, مضبوط فرمانا ہے. کس نے کہا؟ اللہ کے پیارے رسول نے دعائیں کی. پھر وہ گئے اور اللہ تعالیٰ نے ان کے ہاتھ پر خیبر کا قلعہ جو ہے وہ فتح کروایا. کس نے فتح کروایا؟ جنگ بدر کس نے جتوائی؟ احد کی جنگ کس نے جتوائی؟ اور خندق کی جنگ کس نے جتوائی؟ تبوک کی جنگ کس نے جتوائی؟ یہ رسول اللہ سے پوچھ لیتے ہیں, حضور سے پوچھ لیتے ہیں یا رسول اللہ کس نے جتوائی؟ آپ جاتے ہیں حج پر اور وہاں صفا پر جا کر کیا پڑھنا پڑتا ہے؟ لا الہ الا اللہ وحدہ انجز وعدہ وحزب الاحزاب وحدہ. کہ یا اللہ تو وحدہ لا شریک ہے, تو نے اکیلے نے یا اللہ سارے لشکروں کو شکست دے دی, اور یا اللہ تو نے مکہ فتح کروا دیا, اور یا اللہ تو نے آج ہمیں غلبہ عطا فرما دیا. یہ دعا ہر حاجی کو پڑھنی پڑتی ہے کہ نہیں پڑھنی پڑتی؟ جو یہ نہ پڑھے اس کا حج ہوتا نہیں ہے, اور جو لا شریک لک نہ پڑھے اس کا حج بھی ہوتا نہیں ہے. اور لوگوں میں تمہیں ایمانداری کی بات بتلاتا ہوں, جو شرک کا گندا اور غلیظ عقیدہ وہ نہ چھوڑے, نہ اس کا حج ہوتا ہے, نہ اس کی نماز ہوتی ہے, نہ اس کی زکوٰۃ ہوتی ہے, نہ کوئی عبادت قبول ہوتی ہے, نہ کوئی ذکر اس کا قبول ہوتا ہے, نہ کوئی سخاوت اس کی قبول ہوتی ہے. اب وقت نہیں ہے, قدرت خدا کی ہے, وقت کبھی بھی ساتھ نہیں دیتا. یہی نہیں ہے کہ میرا ساتھ نہیں دیتا, آپ کا بھی ساتھ نہیں دیتا, کسی کا بھی ساتھ نہیں دیتا. وقت کا دوسرا نام زندگی ہے, وقت کا دوسرا نام زندگی ہے, حیات ہے, لائف ہے. یہ نہ پہلے کسی کے ساتھ رہی ہے, نہ آئندہ کسی کے ساتھ رہے گی. کل من علیہا فان ویبقی وجہ ربک ذو الجلال والاکرام. اب آؤ تھوڑی سی بات کرتا ہوں. میرے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, صحابی پوچھتا ہے آ کر یا رسول اللہ ای الاعمال افضل, سارے عملوں سے افضل ترین عمل کون سا ہے؟ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان تفارق الدنیا ولسانک رطب من ذکر اللہ. فرمایا یہ سب سے افضل عمل ہے کہ جب تیری زندگی ختم ہو رہی ہو تو اس وقت تیری زبان پر اللہ کا ذکر ہو. کس کا ذکر ہو؟ اللہ کا ذکر. ان کو پوچھ لو یہ مرتے ہوئے اللہ کا ذکر کریں گے یا غیر اللہ کا ذکر کریں گے؟ یہ سارے قوال, یہ سارے گویے, یہ سارے مراسی, یہ سارے مانگت
جن کو ہمارے صدر مملکت نے، نظریہ پاکستان کے وارث نے اور لا الہ الا اللہ بننے والے ملک کے وارث نے 1 ارب روپے کا امدادی پیکج دیا ہے۔ 1 ارب روپے کا۔ کتنے کا؟ اونچی بولو ذرا، تھوڑا سا اونچی بولو۔ صدر مملکت نے 1 ارب کا پیکج دیا ہے ان چند گویوں کو، قوالوں کو، ناچوں کو، گانوں کو جو پورے ملک میں اس قوم کی اخلاقیات کا بیڑا غرق کرتے ہیں، زنا پھیلاتے ہیں اور فحاشی اور عیاشی اور عریانی پھیلاتے ہیں۔ ان کو 1 ارب روپے کا پیکج دیا ہے۔ غریبوں کو 12 ہزار روپے، وہ بھی پتہ نہیں کسی کو ملے ہیں کہ نہیں ملے، اور ناچ گانا کرنے والوں کو لاکھوں روپے۔ یہ ہے ہماری حکومتیں۔ اور جو بیچارے دینی مدرسوں میں قال اللہ قال الرسول اللہ پڑھاتے ہیں اور جو مساجد میں خطبات جمعہ میں دروس قرآن میں اللہ قرآن و سنت کا نور پھیلاتے ہیں، یا اللہ کے گھر مسجدیں ہیں، ان کو 1 دھیلا بھی ہمارے صدر مملکت نے یا وزیر اعظم نے دیا۔ یہ اسی طرح چلتا آیا ہے میرے بھائی۔ پاکستان شریف میں کبھی مسجدوں کی، مدرسوں کی کسی حکومت نے آج تک سرپرستی نہیں کی ہے۔ زور لگاتے ہیں پورا کہ یہ ختم ہی ہو جائیں، بند ہی ہو جائیں۔ اب کل بھی بڑی خبریں چلائیں، اعتکاف پر پابندی ہوگی، نوٹیفیکیشن جاری ہو گیا ہے۔ میں مبارکباد دیتا ہوں پاکستان کے اہل ایمان کو، اہل اسلام کو، کلمہ پڑھنے والے مسلمانوں کو میں مبارکباد دیتا ہوں۔ نہ انہوں نے اللہ کے گھر مسجدیں بند ہونے دی اور نہ اعتکاف بند ہونے دی۔ انشاءاللہ ہم نماز عید بھی بند نہیں ہونے دیں گے اور ختم قرآن کے پروگرام بھی بند نہیں ہونے دیں گے۔ جو ان کو بند کرنے کی کوشش کرے گا ہم اس کو، اقتدار کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بند کر دیں گے۔ میرے بھائیوں اور بزرگوں سن لو ذرا، حضور نے فرمایا لِكُلِّ شَيْءٍ سِقَالَةٌ وَسِقَالَةُ الْقُلُوبِ لِذِكْرِ اللَّهِ۔ حضور نے فرمایا ہر چیز کو چمکانے کے لیے، روشن کرنے کے لیے، اس کی میل کچیل اتارنے کے لیے کوئی نہ کوئی نکل یا کوئی پالش ہوتی ہے۔ فرمایا دلوں کے زنگ اتارنے کے لیے، دلوں کی میل کچیل ختم کرنے کے لیے، اور دلوں کو شرک سے اور بدعات سے اور خرافات سے اور فسق و فجور کی گندگیوں سے پاک کرنے کے لیے، اور دلوں میں محبت الہی کا نور پیدا کرنے کے لیے، ان کو روشن کرنے کے لیے فرمایا جو نکل اور پالش ہے وہ اللہ کا ذکر ہے۔ دلوں کی دعا کیا ہے؟ اب قرآن کیا کہتا ہے؟ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ خبردار، دلوں کا اطمینان اور دلوں کا سکون صرف اور صرف اللہ کے ذکر میں ہے۔ کس کے ذکر میں ہے؟ اللہ کے یا غیر اللہ کے؟ یہ سبق میں تمہیں پکی طرح یاد کروانا چاہتا ہوں۔ بڑے بڑے بہروپیے اور بڑے بڑے اولیائی کے لبادے اوڑھ کر لوگوں کو غیر اللہ کے ذکر و اذکار کی طرف اور غیر اللہ کے سامنے دعاؤں اور طوافوں کی طرف اور پوجا پاٹ کی طرف لگا رہے ہیں، حالانکہ یہ کسی دیندار کا اور کسی ولی کا کام ہو سکتا نہیں ہے۔ حضور فرماتے ہیں وَمَا مِن شَيْءٍ أَنْجَى مِنْ عَذَابِ اللَّهِ، کوئی شے جو ہے وہ اللہ کی عذاب سے نجات دینے والی اس کے علاوہ اچھی بولو، لگتا ہے تقریر میں کرنا وا تو گلا تھوڑا بہ جاتا ہے، زور میرا لگتا ہے پر تھکاوٹ تھانوں ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ تھوڑے تے رحم کرے، تھوڑے پتہ نہیں کدوں کرنٹ پیدا ہونے۔ جس دن آپ میں صحیح معنوں میں توحید و سنت کا کرنٹ پیدا ہو گیا، انشاءاللہ اس ملک میں شرک کا نام بھی باقی رہ سکتا، اس میں کفر کا باقی نام بھی نہیں رہ سکتا۔ انشاءاللہ جس دن آپ میں کرنٹ پیدا ہو گیا، اس ملک میں اللہ کا قرآن نافذ ہوگا اور میرے محمد عربی کی شریعت نافذ ہوگی۔ ذرا بات توجہ سے سنو اور دل و دماغ کو حاضر کر کے سنو۔ حضور فرماتے ہیں کوئی شے جو ہے، کوئی شے
وہ اللہ کے عذاب سے بچانے کے لیے اس سے نہیں ہے کہ اللہ کا ذکر کیا جائے. وَمَا من شیء انجا من عذاب اللہ من ذکر اللہ. اللہ کے ذکر سے، عذابوں سے اور خدا کی پکڑ سے اور مصیبتوں سے بچانے والی اللہ کے ذکر سے بڑھ کر اور کوئی شے نہیں. قالوا، صحابہ نے کہا یا رسول اللہ، بڑے حیران ہوئے، بھئی سب سے افضل ترین ان کا. قالوا ولل جہاد فی سبیل اللہ، یا رسول اللہ جہاد فی سبیل اللہ بھی نہیں ہے. اب آپ کیا فرماتے ہیں؟ قال ولا، فرمایا نہیں جہاد فی سبیل اللہ بھی نہیں ہے. یہاں تک ان یضرب بسیفہ حتی ینقطع، ایک بندہ اللہ کی راہ میں جہاد کر رہا ہے اور لڑتے لڑتے اس کی تلوار ٹوٹ جائے اور وہ اللہ کی راہ میں شہید ہو جائے، وہ تو بڑا افضل عمل ہے. باقی کوئی شے ابھی، کوئی نسخہ، کوئی ایسی چیز جو اللہ کے عذابوں سے کسی کو بچا لے اور اللہ کی پکڑ سے اور وائرسوں سے اور وباؤں سے بچا لے، وہ اللہ کے ذکر سے بڑھ کر کوئی شے نہیں. حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب یہ آیت والذین یکنزون اتری کہ خزانے اور سونا اور چاندی اور یہ صحابہ کرام نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں یہ سوال کیا. کیا سوال کیا؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ، اے کاش ہمیں معلوم ہو جائے کہ کون سا مال سارے مالوں سے افضل ترین ہے اور وہی ہم جمع کریں. بھئی شروع کر دو. یہ ہمارے صدر مملکت جو ہیں انہوں نے 1 ارب دیا ان کو، اور کسی مسجد کو، مدرسے کو اور کسی عالم دین کو 1 دھیلا نہیں دیا. اور ماشاءاللہ آپ کا بھی وہی طریقہ کار ہے اپنے حکمرانوں کے طرز عمل پر. آپ غریبوں کو بھی یاد رکھتے ہیں، مسکینوں کو بھی یاد رکھتے ہیں، بیوہ عورتوں کو بھی یاد رکھتے ہیں. اللہ آپ کو جزائے خیر دے. مگر مسجد کی طرف یا مدرسے کی طرف آپ کا دھیان نہیں ہوتا. آج میں آپ کو بتلاؤں، کم از کم ہمیں اپنے معمولات پورے کرنے کے لیے 1.5-2 لاکھ روپے کی فوری ضرورت ہے. ہمارے پاس بھی ایک دمڑی نہیں ہے اور تنخواہیں تک بھی نہیں ہم دے سکے ہیں. اس لیے آپ ذرا اس پر بھی توجہ فرمانی چاہیے آپ کو. یہ نہیں ہے کہ آپ بھی صدر مملکت اور وزیر اعظم کے نقش قدم پر چلتے ہوئے وہ لادینی ادارے جو ہیں اور ان کی تو آپ پورا خیال رکھیں اور اللہ کے گھروں کا اور مسجدوں اور مدرسوں کا کوئی خیال نہ کریں. آپ بھی ذرا توجہ دے دیں. آپ جب یہاں آتے ہیں تو ماشاءاللہ 1-1 روپیہ دے کر چلے جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کو عدل و انصاف کرنے کی توفیق بخشے. اب حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اونچی آواز سے انہوں نے پوچھا یا رسول اللہ، اگر ہمیں معلوم ہو جاتا ابھی کون سا مال سب سے افضل اور قیمتی ہے تو ہم وہ جمع کرتے. آپ نے کیا ارشاد فرمایا؟ سارے کہو سبحان اللہ. اونچی آواز سے کہو سبحان اللہ، پھر کہو سبحان اللہ. حضور نے یہ نہیں فرمایا سونا، چاندی، دولت، ڈالر، پاؤنڈ، نہیں. آپ نے فرمایا افضل ہو لسان ذاکر، سب سے افضل مال وہ ہے کہ اللہ ایسی زبان دے جو صبح و شام اس کا ذکر کرنے والی ہے. فرمایا وقلب شاکر، اور دل اللہ ایسا دے کہ جو ہر حالت میں رب کی رضا پر شکر کرنے والا ہو اور اس کی رضا پر راضی رہنے والا ہو. وزوجۃ مؤمنۃ، اور اللہ بیوی ایسی دے جو ایمان والی ہو، دین والی ہو، اسلام والی ہو. تو اینہ علی ایمانہ، اور وہ اپنے خامد کی ایمان اور دین پر رہنے میں مددگار ہو، معاون ہو، اور اس کے ساتھ پوری جو ہے وہ پارٹنر ہو اللہ کے دین پر اور ایمان پر اور اسلام پر قائم و دائم رہنے میں. فرمایا یہ اللہ کی دنیا جہان میں سب سے بڑی نعمتیں ہیں. دعا کرو اللہ ہم سب کو یہ نعمتیں بھی عطا فرمائے. اب آخری بات جو میں نے شروع کی تھی وہ، اب اللہ کے ذکر پر فضائل تو بہت زیادہ ہیں، ابھی تو بات شروع ہی نہیں ہوئی.
لیکن وقت ختم ہو گیا. بات شروع نہیں ہوئی. میں ایمانداری سے کہتا ہوں اگر آپ کہیں تو میں 2-3 گھنٹے عصر تک اسی موضوع پر تقریر کر سکتا ہوں, اسی موضوع پر. ایمانداری کی بات یہ ہے, اللہ کا شکر ہے یہ. لیکن بات ختم کرتا ہوں چونکہ وقت ختم ہو گیا. وہ جو شعر میں نے پڑھا تھا اس کا ترجمہ سن لیں. گر تو می خواہی گر تو خواہی زیستن با آبرو, اگر تو عزت والی اور آبرو والی زندگی چاہتا ہے, سارے دھیان سے سننا, اگر تو عزت والی اور آبرو والی زندگی چاہتا ہے تو ذکر او کن ذکر او, ہر وقت اس کا ذکر کر, ہر وقت اس کا ذکر کر اور اس کا ذکر ہی کرتا رہے. ہر گدارا ذکر او سلطان کند, ہر گدارا ذکر او سلطان کند, اور ہر گدا جو ہے, ہر فقیر جس سے اس کو خیرات ملتی ہے, وہ بادشاہ ہو سلطان ہو, وہ دن رات اسی کا ذکر کرتا ہے. اور تجھے تو میرے اللہ کے بندے سب کچھ اللہ نے دیا ہے. تجھے نبی بھی اللہ نے دیا, تجھے رسول بھی اللہ نے دیا, اور تجھے علی بھی اللہ نے دیا, تجھے تمام کے تمام صحابہ کرام, دین اسلام بھی اللہ نے دیا, اور ہدایت بھی اللہ نے عطا فرمائی. تو تیرے پاس جتنی بھی نعمتیں ہیں ان کو عطا فرمانے والا کون ہے؟ اللہ کے علاوہ کوئی کسی کو ایک ذرہ بھی دے سکتا؟ میرے پیارے رسول نے فرمایا اگر جوتی کا تسمہ ٹوٹ جائے تو جوتی کے تسمے جیسی حقیر چیز بھی اللہ کے علاوہ کسی سے نہ مانگنا. کوئی دنیا میں ایسا نہیں ہے اللہ کے علاوہ جو جوتی کا تسمہ دینے کا بھی اختیار رکھتا ہو. اور وہ کہتے ہیں ہر گدارا ذکر او سلطان کند, ذکر او بس زیور ایمان بود. میاں صاحب ہر فقیر اور گدا جو ہے وہ جس سے اس کو خیرات ملتی ہے اس کا ذکر کرتا ہے, اور تیرے ایمان کا زیور اور تیرے ایمان کی معراج یہ ہے کہ تو اللہ کا ذکر کرتا رہے. ذکر او بس زیور ایمان بود. ایک اور اللہ کے بندے نے کہا ہے جو مولا نام کے جپنا کرے, جو مولا نام کے اور جپنا کرے, وہ سارے جگ کوئی اپنا کرے. جو مولا نام کے, مولا کون ہے؟ مولا کون ہے؟ نعم المولا و نعم النصیر. قرآن پڑھو اور سورہ محمد میں پڑھو اللہ مولانا ولا مولا لکم. اللہ ہمارا مولا ہے, اللہ کے علاوہ کوئی بھی ہمارا مددگار اور مولا. سب خود مدد کے محتاج ہیں, وہ ایک مولا ہے جو کسی کی مدد کا محتاج نہیں ہے. جو مولا نام کے جپنا کرے وہ سارے جگ کو اپنا کرے. کیوں؟ اس لیے ذرا بات توجہ سے سماعت فرما لے. اس لیے کہ اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے, اللہ کون کہہ رہا ہے؟ اونچی بولو, کون کہہ رہا ہے؟ اللہ. سارے کو سبحان اللہ. آخری بات اللہ فرماتے ہیں فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ, اور فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ, فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ, اور تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا. اللہ اکبر. تم مجھے زمین پر یاد کرو گے, میں تمہیں آسمانوں پر اور اپنے عرش پر یاد کروں گا. اور تم مجھے بندوں میں یاد کرو گے, میں تمہیں نوری فرشتوں میں یاد کروں گا. تم مجھے یاد رکھو گے, مجھے نہیں بھولو گے, اور میرے بندوں میں تمہیں یاد رکھوں گا, میں تمہیں کبھی فراموش نہیں کروں گا, تمہیں کبھی نظر انداز نہیں کروں گا, تمہیں کبھی گرنے نہیں دوں گا, تمہیں کبھی ذلیل اور خوار نہیں ہونے دوں گا. اس لیے میاں بھائی
اگر آپ عزت اور آبرو کی، عظمت کی، کامیابیوں اور کامرانیوں کی زندگی گزارنا چاہتے ہیں، اللہ کے عذابوں سے اور وائرسوں سے نجات حاصل کرنا چاہتے ہیں، میں عمران خان کو بھی کہوں گا، صدر مملکت کو بھی کہوں گا، آرمی چیف کو بھی کہوں گا، چیف جسٹس آف پاکستان کو بھی کہوں گا، خدا کے لیے نہ پہلے یہاں رہے ہیں نہ آپ نے یہاں رہنا ہے، اللہ کی بارگاہ میں جواب دینا پڑے گا، اللہ کی بارگاہ میں کوئی پتہ نہیں ہے کس وقت آپ کو جانا پڑ جائے، تو لوگوں کو اللہ کی طرف لگاؤ، غیر اللہ کی طرف نہ لگاؤ۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔